السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، زندگی سے لطف اٹھائیے، اس کورس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب تک آپ نے 5 ایپیسوڈ سماعت کیے اور شیخ محمد العریفی کی کتاب استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیے، اس کتاب کی روشنی میں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے 30 پوائنٹ پر گفتگو سنی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 31واں پوائنٹ ہے تنقید نہ کریں، ڈو ناٹ کرٹیسائز۔ کچھ لوگوں کو تنقید کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا برا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ دوست کی گاڑی، اچھی خاصی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یار تیری گاڑی بڑی کھٹارا ہے۔ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، بیچارے نے اس کی مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، اس کے گھر کا ڈیکوریشن اگر کچھ کم ہے تو کہتے ہیں بھائی تیرے گھر کی ڈیکوریشن تو بہت چوپٹ ہے، بہت بیکار ہے، اس کو بدلتا کیوں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی اتنے پیارے بچے ہیں، ان کو ڈھنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہناتے ہو۔ تو اس طریقے سے وہ ہر چیز میں کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ان کو مزیدار کھانے میں، پورے کھانے میں صرف بال نظر آتا ہے، ان کو صاف کپڑے میں صرف وہ دھبا نظر آ جاتا ہے جو کہیں غلطی سے رہ گیا ہو۔ ایسے لوگوں کا علاج بہت مشکل ہے، ایسے لوگوں کو بڑے حکمت کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عریفی اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی کلاس فیلو تھا، اسکول اور کالج میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، اس کی بھی یہی عادت تھی، وہ ہر چیز میں کرٹیسائز کرتا تھا، اس کے منہ سے کبھی تعریف نہیں سنی گئی۔ ایک مرتبہ شیخ نے اپنی ایک کتاب اس کو دکھائی، اپنی ایک کتاب کے بارے میں پوچھا جو ملینز میں چھپ چکی تھی، بہت پسند کی گئی تھی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کتاب ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک فلاں واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی اس کتاب کی اس نے تعریف بھی ڈھنگ سے نہیں کی، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی برائی اس نے بیان کر دی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ شیخ نے پوچھا کہ بھائی فلاں مقرر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، بہت اچھی اسپیچ دیتے ہیں، ان کا انداز تقریر کیسا؟ ارے بیکار ہے، بالکل بوگس ہے۔ تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ آئیڈیلزم کے شکار ہوتے ہیں، وہ ہر چیز آئیڈیل چاہتے ہیں۔ ان کو گھر بالکل صاف ستھرا چاہیے، ان کو بچے بالکل فرما بردار چاہیے، وہ کھانا جب کھائیں تو بالکل ان کے من مطابق کھانا ہونا چاہیے۔ بیوی جو ہے وہ جب بیٹھے بیوی کے ساتھ تو بیوی صرف خوبصورت باتیں کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، وہ اس مزاج کے ہوتے ہیں، اور کسی سے کچھ بھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اذا انت لم تشرب مرارا علی القضا ظمئت وای الناس تصفو مشارب، کہ جب تمہیں بار بار ایسا پانی ملے جس میں کیچڑ ملا ہوا ہے، جو گدلا پانی ہے، صاف نہیں ہے، اور تم پیاس لگی ہے، تم وہ پانی نہیں پی رہے ہو، تو تم پیاسے رہ جاؤ گے، اس لیے کہ لوگوں میں کون ایسا ہے جس کو صرف صاف پانی ملتا ہو۔ اذا كنت في كل الامور معاتبا معاتبا رفیقک لن تلقى الذی ستعاتب، کہا کہ اگر تم اپنے دوست کو ہر معاملے میں ڈانٹو گے اور برا بھلا کہو گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو تم ڈانٹ سکو۔ تو قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کمنٹ کریں تو انصاف کی بات بولیں، ہم ایک طرفہ بات نہ بولیں، ہم صرف لوگوں کی برائیوں پر نظر نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات بولو تو عدل کے ساتھ بولو، جسٹس کے ساتھ بولو، صحیح بات بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ کھانا کھاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ کھانا کبھی آپ کے مرضی کے مطابق بھی ہوتا تھا، کبھی کھانا ایسا بھی ہوتا تھا جو مزیدار نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو کیا آپ اس کھانے میں برائی نکالتے تھے؟ صحیح بخاری کی 5409 اور صحیح مسلم کی 2064 نمبر کی روایت ہے، راوی کہتے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلا، اگر آپ کو کھانا پسند آتا تو آپ کھا لیتے، وہ ان کرہہ ترکا، اور اگر کھانا آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ 10 دن کے لیے اگر کسی کے ساتھ رہیں اور 10 دن کے بعد وہ ہمارے بارے میں رپورٹ کارڈ پیش کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ نگیٹو باتیں آئیں گی۔
10 سال رسول اکرم کی خدمت کرنے والے انس بن مالک جو رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی 6038 اور صحیح مسلم کی 2309 نمبر کی روایت ہے. کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، نہ تو آپ نے کبھی مجھے اف کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو نصیحت نہ کریں، لوگوں کو غلطی پر دیکھیں تو ان کو غلطی سے نہ روکیں، لیکن آپ تنقید کو بھی جو ہے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کے پیش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اگر کوئی برائی بھی دیکھتے تھے تو آپ اسپیسیفک خاص طور سے اس آدمی کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، آپ ایک جنرل وے میں بات کرتے تھے، ایک عام اسلوب میں آپ بات کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس، آپ کی بیویوں کے پاس 3 صحابہ آئے. انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ پیارے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں. تو جب ان کو اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں پتہ لگا تو انہیں لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مقام بہت بڑا ہے، آپ تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، آپ کا کام چل جاتا ہے، ہمارا نہیں چلے گا. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد رات میں سوؤں گا نہیں، میں رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں لگاتار روزہ رکھوں گا، اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا، یعنی کنٹینیو روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اور یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں یہ ہے کہ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ صحیح مسلم کی 1401 نمبر کی روایت ہے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ما بال اقوام قالوا کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکنی اصلی و انام و اصوم و افطر، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں یعنی گیپنگ کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ نماز میں ان کی آنکھیں آسمان کی طرف ہو جاتی ہیں، وہ نماز میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، نماز کے آداب کے خلاف ہے، نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، لیکن آپ نے اسپیشلی ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لینتہن عن ذلک او لتختفن ابصارهم، لوگ یہ حرکت چھوڑ دیں ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہ صحیح بخاری کی 750 نمبر کی حدیث ہے. مدینہ میں ایک لونڈی تھی حضرت بریرہ، وہ آزاد ہونا چاہتی تھی. انہوں نے مالک سے بات کی، مالک نے کچھ رقم طے کی کہ اتنی رقم تم مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور ان سے مدد چاہی کہ آپ میری مدد کر دیجیے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. حضرت عائشہ نے کہا میں تمہاری مدد کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا کی نسبت میری ہوگی، یعنی جب تم آزاد ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے تم کو آزاد کیا. بریرہ نے اپنے آقا سے بات کی، اپنے مالک سے بات کی، اس نے کہا نہیں، میں پیسہ لوں گا لیکن ولا کی نسبت میری طرف ہوگی. حالانکہ یہ اصول کے خلاف بات تھی. ولا کی نسبت، آزادی کی نسبت اس کی طرف ہوتی تھی جس کی رقم لگی ہو. وہ آقا جو تھا لالچی تھا، وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ میں رقم بھی حاصل کر لوں اور ولا کی نسبت میری طرف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اشتریہا فاعتقیہا، بریرہ کو پہلے خرید لو اور پھر آزاد کرو. فإنما الولاء لمن اعتق، ولا کا حق اسی کو حاصل ہے جو آزاد کرے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ما بال رجال یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، جو ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو ایسی شرط باطل ہے. شرط اللہ احق و اوثق، اللہ تعالیٰ کی جو شرط ہے اس کو پورا کیا جائے گا، وہ مضبوط ہوتی ہے.
یہ صحیح بخاری کی 2560 اور صحیح مسلم کی 1504 نمبر کی حدیث ہے۔ تو تنقید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ انسان کے اندر عیب ہو تبھی آپ اس کا عیب اسے بتائیں تو اسے برا لگتا ہے، اور آپ کسی کی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف عیب کو ٹارگٹ کریں تو ظاہر ہے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو تنقید اگر کرنا بھی ہو، کرٹیسائز کرنا بھی ہو تو حکمت کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بیوی ہیں، بیگم ہیں، وہ گھر کی صفائی پہ توجہ نہیں دے رہی ہیں، باقی سارے کام اچھے طریقے سے انجام دے رہی ہیں، صفائی کا معاملہ تھوڑا کمزور ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں فلاں دوست کے گھر میں کھانا کھانے گیا، ماشاءاللہ ان کی بیگم نے کیا کمرے کو سجا کے رکھا تھا، کیا صفائی ستھرائی تھی۔ اس طریقے سے بھی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بھئی خالد صاحب کے بیٹے کو دیکھو، خالد صاحب کا بیٹا تو 5 وقت نماز میں حاضر ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ بولیں گے تو آپ کے بیٹے کو محسوس ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھنے جاتا، میرے والد مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ تو تنقید جو ہے وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ تنقید، کرٹیسزم، یہ لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ ان کے اندر کمی ہے اور کوئی اپنی کمی کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس پوائنٹ کے تحت جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہد کی مکھی کی طرح بنیں جو میٹھے پر بیٹھتی ہے اور کڑوے سے کتراتی ہے۔ ہم مکھی کی طرح نہ بنیں جو گندگی اور زخموں کو تلاش کرتی ہے۔ ہم شہد کی مکھی کی طرح بنیں جو میٹھے پھولوں کا رس جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، ان کو تلاش کرتی ہے۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے 32 نمبر کا، وہ یہ ہے کہ استاد بننے کی کوشش نہ کریں۔ ڈو ناٹ بی ڈکٹیٹوریل، ڈکٹیٹر نہ بنیں، اپنی بات کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکم بھی دیتے ہیں تو مشورہ کے انداز میں دیتے ہیں، اور بعض لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں تو حکم کے انداز میں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 لوگ ہیں، تینوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو ایگزام کے ٹائم ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اب پہلے نے اپنے بیٹے سے کہا حامد چلو امتحان کی تیاری کرو، دوسرے نے کہا ماجد تم نے امتحان کی تیاری کے دوران ٹی وی تم دیکھ رہے ہو، جاؤ اگر تم نے امتحان صحیح طریقے سے نہیں دیا تو میں تمہاری پٹائی کروں گا اور تمہیں پاکٹ منی نہیں دوں گا۔ تیسرے نے اپنے بیٹے سے کہا جواد بیٹا ایگزام کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، اچھا ہوتا کہ تم امتحان کی تیاری کرو، ٹی وی تو تم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو، اپنے پروگرام تم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو، جا کر کے امتحان کی تیاری کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتائیے تینوں لوگوں میں سے کس کا سمجھانے کا انداز زیادہ اچھا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کہے گا کہ تیسرے آدمی کا انداز اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم بھی جو دیا تو مشورے کے انداز میں دیا۔ تو جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے یہ احساس دلائیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات اس کے دل میں بھی ہے، وہ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہے، اس انداز میں اس سے بات کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ بیٹا سعد تم جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ظاہر اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اس طریقے سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کی تنقید بھی سامنے والے کو بری نہیں لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی غلطی بھی اگر ہوتی تھی تو لوگوں کو اس انداز میں بات سمجھاتے تھے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ بات گویا میرے دل میں پہلے سے موجود ہے۔ ایک دیہاتی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دیہاتی گورا تھا، بچہ کالا پیدا ہو گیا، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا اپنی بیوی کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ صحیح بخاری کی 5305 اور صحیح مسلم کی 1500 نمبر کی روایت ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کالا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اسے سمجھانے کی یا ڈانٹنے کی کوشش نہیں کی تو اپنی بیوی پر شک کیوں کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک لاجیکل بات کی، ایک ایسی بات کہی جس سے سامنے والا ایگری کرے۔ آپ نے کہا لک من ابل، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹ ہے۔ آپ نے پوچھا ما الوانھا، کون سے کلر کا اونٹ ہے؟ کہا کہ سرخ رنگ کے، لال رنگ کے میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ نے پوچھا حل فیھا من اورق، کیا اس میں کوئی مٹیالے رنگ کا، خاکی رنگ کا ہے؟ کہا کہ ہاں، سارے اونٹ، زیادہ تر اونٹ سرخ ہے لیکن کچھ اس میں خاکی کلر کے بھی ہیں، مٹیالے کلر کے بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ سارے اونٹ تو تمہارے سرخ ہیں، اس میں بیچ میں یہ خاکی کلر کے کیسے آ گئے؟ تو اس نے جواب دیا لعلہ نزعہ عرق، شاید کوئی رگ کھنچ کر کے آ گئی ہو، اس کے باپ دادا میں اس اونٹ کی نسل میں کوئی مٹیالے کلر کا رہا ہو، اس کی رگ کھنچ کے آ گئی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلعلک ابنک ھذا نزعہ، شاید تمہارے بیٹے کو بھی کوئی رگ کھینچ کے لے آئی ہو، تمہارے باپ دادا میں کوئی کالا رہا ہو۔ تو یہ بچے کے رنگ کا کالا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تمہارا بچہ
وہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ انداز تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 1006 نمبر کی روایت ہے، آپ نے صحابہ کو بہت سارے نیکی کے راستوں کے بارے میں بتایا، اس میں آپ نے ایک بات یہ بتائی، وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہ کے اندر بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ نے کہا کہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی انسان اپنی شہوت کو پوری کرے، اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرے اور اس کو اس میں اجر ملے گا؟ اب صحابہ کے اس ڈاؤٹ کو اللہ کے نبی نے کیسے دور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، یہ بتاؤ کہ اگر وہ انسان اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط جگہ کرتا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا بالکل ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو جب اس نے اپنی خواہش کو حلال طریقے سے اور حلال جگہ پورا کیا تو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز تھا، اور یہ انداز صحابہ کا بھی تھا۔ صحابہ بھی اللہ کے نبی سے جب بات کرتے تھے بعض اوقات تو اسی انداز میں بات کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس میں اس کی کچھ جو شق تھی، اس صلح نامہ کے اندر کچھ جو آرٹیکلز تھے وہ ایسے تھے جو مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دہ تھے۔ جیسے اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی مشرک مکے کا مسلمان ہو کر کے مدینہ آ جائے تو مسلمانوں کو اسے لوٹانا پڑے گا، لیکن کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر کے مکہ چلا جائے تو اہل مکہ اسے نہیں لوٹائیں گے۔ اب یہ بظاہر دب کر کے صلح ہو رہی تھی، لیکن یہ صلح اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے حالات میں، ہمارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تو جب یہ صلح ہو رہی تھی تو صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین تھے۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور مشرکین باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہیں، ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ پھر کہا کہ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، ہمارے جو شہداء میدان جنگ میں قتل ہوں گے کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر نے کہا فَعَلَى مَا نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو پھر اپنے دین کے معاملے میں ہم یہ ذلت اور رسوائی کیوں مول لے رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے ہیں؟ أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، ہم عمرہ کرنے کے مقصد سے آئیں اور ہم لوٹ جائیں جبکہ اللہ کا بھی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے یہاں اللہ کے رسول کو جو قائل کرنے کی جو کوشش کی ہے اور اپنی باتوں کی جو تائید کروائی ہے، میں اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر نے کس طریقے سے اللہ کے رسول سے پہلے اپنی بات کی تائید کروائی۔ آپ کا کوئی اوپینین ہے، آپ کوئی بات سامنے والے کو آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے تو ڈائریکٹ یہ کہہ دینا تم غلط ہو میں صحیح ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس انداز میں بات کریں کہ پہلے آپ سامنے والے کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر نے یہاں وہی طریقہ آزمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، وَلَن يُزَيِّئُنِي اللَّهُ أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے جا کے بھی یہی بات کہی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری کی 3182 اور صحیح مسلم کی 1785 نمبر کی روایت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، بچے کا ایڈمیشن آپ نے کرا دیا، بچہ توجہ نہیں دے رہا ہے قرآن کے حفظ پر، اب آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا شوق بڑھ جائے اور آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو بات کرنے کے پہلے آپ وہ باتیں ذکر کریں جس پر آپ دونوں متفق ہیں۔ آپ بیٹے سے کہیں بیٹا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم سے اللہ محبت کرے، تمہارے سر پہ اور تمہارے والد کے سر پہ قیامت کے دن عزت کا تاج رکھا جائے؟ بیٹا قرآن کا حفظ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، تو قرآن کا حافظ بنے گا، میرے دل کو بڑی ٹھنڈک ملے گی، میری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک ملے گی۔ اس انداز میں آپ اپنے بچے سے بات کریں، انشاءاللہ بچے کے دل میں ضرور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مکھیوں کا چھتا توڑے بغیر بھی شہد کھائی جا سکتی ہے،
شہد کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکھیوں کے چھتے کو ہاتھ لگایا جائے تبھی شہد ملے گی۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے 33 نمبر کا 33 نمبر کا، وہ ہے عدل و انصاف سے کام لیں، ہولڈ دا اسٹک فرام دا مڈل۔ لوگوں کی ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں کی غلطی بتاتے ہیں تو ہم صرف غلطی بتاتے ہیں، ہم لوگوں کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی کے جو برائٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، جو روشن پہلو ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ کے اسکول کا ایک ٹیچر ہے جو بہت جینیس ہے، بہت محنتی ہے، بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، بچے بھی اسے چاہتے ہیں، لیکن ایک کمی ہے کہ وہ اسکول لیٹ سے آتا ہے۔ اب آپ کس طریقے سے بات کریں گے؟ ایک اچھا پرنسپل جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ سر، بھائی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے قابل آدمی نے ہمارے اسکول کو ٹیچنگ کے لیے منتخب کیا اور آپ نے ٹیچنگ کو اپنے لیے ایک پیشہ بنایا، پروفیشن بنایا، بچے بھی آپ سے بہت مطمئن ہیں، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، میں متاثر ہوں، لیکن پلیز آپ تھوڑا ٹائم سے اسکول آیا کریں۔ یہ بھی تو بات کرنے کا انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیوی جو ہے وہ بہت تمام باتوں کا خیال رکھتی ہے، بچوں پر تھوڑا توجہ نہیں دیتی ہے، آپ بیوی سے اس انداز میں بات کریں، مجھے پتا ہے کہ تم بہت خیال رکھنے والی، بہت کیئرنگ وائف ہو، بہت کیئرنگ مدر ہو، لیکن بچوں کے کپڑے بڑے گندے رہتے ہیں، تھوڑا بچوں کے کپڑوں کا دھیان رکھو۔ تو اس طریقے سے آپ جب بات کریں تو مخاطب کو یہ لگے کہ آپ کی نظر صرف اس کی خامیوں پر نہیں ہے، اس کی خوبیوں پر بھی آپ کی نظر ہے، تو اب جو ہے وہ برا نہیں مانے گا، آپ کی تنقید اسے اتنی بری نہیں لگے گی جتنی آپ ڈائریکٹ تنقید کرتے تو بری لگتے۔ جب آپ مخاطب کو صرف اس کی غلطی بتاتے ہیں، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی نظروں میں گر چکا ہے، لیکن جب آپ اس کی زندگی کے روشن پہلو بھی بتاتے ہیں تو اسے لگتا ہے نہیں، آپ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کی اس غلطی کو آپ غلطی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ جو بیہیویئر تھا اس میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ترمذی کی 2653 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ھذا اوان یختلس العلم من الناس، یہ وہ وقت ہے جب علم کو لوگوں سے اچک لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ علم دین کے بارے میں لوگ کچھ نہیں جانیں گے، کچھ بھی طاقت نہیں رکھیں گے اس کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت زیاد بن لبید انصاری وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کیف یختلس منا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، وقد قرأنا القرآن، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، فواللہ لنقرئنہ، ہم خود قرآن کو پڑھائیں گے، ولنقرئنہ نساءنا وابناءنا، ہم خود قرآن کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد سے فرمایا ثقلت کا امک یا زیاد، زیاد تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، یہ عربی کا ایک محاورہ تھا، کسی کو ڈانٹنے کے لیے ایسا بولتے تھے، زیاد تمہاری ماں تم کو گم کر دے، ان کنت لاعدک من فقہاء اہل المدینہ، ارے میں تو تم کو مدینہ کے فقہاء میں سے سمجھتا تھا، مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے تمہیں سمجھتا تھا۔ ھذہ التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، کیا یہودیوں کے پاس تورات نہیں ہے؟ کیا نصارہ کے پاس انجیل نہیں ہے؟ فماذا تغنی عنہم، تورات ہے لیکن ان کے کوئی کام نہیں آ رہی، انجیل ہے لیکن ان کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ان کتابوں کو مسخ کر دیا، اس کو بھول بیٹھے۔ ویسے ہی میری امت ایک وقت آئے گا کہ علم دین سے دور ہو جائے گی، قرآن و سنت سے دور ہو جائے گی، تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن لبید انصاری کی غلطی بتانے سے پہلے ان کی خوبی بتائی کہ میں تم کو مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا، اس قبیلے کا نام تھا بنو عبداللہ، عبداللہ کی اولاد۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا بنی عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹو، ان اللہ قد احسن اسم ابیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا نام کتنا پیارا رکھا ہے، تو تم بھی اسلام کی طرف آ جاؤ۔ کبھی کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ذریعے پیغام بھجواتے تھے، اور جب کسی کے واسطے سے آپ کوئی پیغام بھجواتے تھے تو یہ پیغام ڈائریکٹ دعوت سے زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑتا تھا، اس کا اثر پڑتا تھا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشرکین کے کمانڈر تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر یعنی اسٹریٹجی بنانے والے تھے، بڑے ماہر فوجی تھے، بڑے ماہر کمانڈر تھے۔ لیکن ایک وقت آیا، دھیرے دھیرے مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں، مکہ کے اندر مشرکین کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ خالد بن ولید کے دل میں خیال آیا کہ اب میں کہاں جاؤں، میرا ٹیلنٹ اب میں کہاں استعمال کروں؟ اب تو مکہ کے اندر زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ میں اپنا شہر چھوڑ دوں، اپنی بستی چھوڑ دوں، میں روم چلا جاؤں، میں ایران چلا جاؤں، کہاں جاؤں میں؟ انہی حالات میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش میں تھے، اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اس کے بعد اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے خالد بن ولید کے بھائی ولید ابن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے پوچھا خالد کہاں ہیں؟ ان کو بڑا حیرت ہوئی کہ میرے بھائی خالد بن ولید کے بارے میں اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا، یعنی ان کو امید تھی کہ میرا بھائی خالد بھی ایک دن اسلام قبول کرے گا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو بات کہی بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ نے فرمایا ما مثل خالد یجہل الاسلام، خالد کے جیسا آدمی اسلام سے دور ہے، اسلام سے ناواقف ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ خالد کے جیسے لوگ اسلام سے ناواقف نہیں رہ سکتے۔ وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَایَتَهُ وَحْدَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، ارے خالد تو وہ ہے کہ اگر اکیلا وہ مشرکین کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ، خالد اگر ہمارے ساتھ آ جائے ہم خالد کو اس کا صحیح مقام دیں گے، ہم خالد کو دوسروں پر ترجیح دیں گے۔ خالد بن ولید کے بھائی نے اللہ کے رسول کا یہ پورا جو جملہ تھا، یہ پیغام تھا، ایک خط میں لکھ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اب یہ جو جملے تھے اللہ کے نبی کے، یہ جو پیغام تھا کہ خالد اگر ہمارے ساتھ آ جائے ہم خالد کو دوسروں پر ترجیح دیں گے، یہ جملہ اور یہ دعوت اور یہ پیغام ذریعہ بن گیا حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کا۔ اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد سفر سن 8 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ اور حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان مکہ قد القت الینا افلاز کبیدہا، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیے۔ خالد بن ولید کے اسلام پر اللہ کے نبی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر یہ خالد آگے چل کر کے اسلام کی ایک بڑی اثردار اور بڑی نمایاں شخصیت بنتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار کا لقب دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سمجھانے کا انداز۔ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں ان کی اچھائیاں بھی تلاش کریں، لوگوں کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر صرف خامیاں نہیں ہوتی۔ ہم جب لوگوں کے بارے میں بات کریں تو انصاف سے کام لیں، ہم لوگوں کی برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں پر نظر ڈالیں اور انہیں احساس دلائیں کہ ہاں ان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، ان سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں جو سبق حاصل ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ان کی اچھائیوں کو بھی اسی طریقے سے یاد رکھتے ہیں جیسے ان کی خرابیوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو پھر لوگ ہماری باتوں کو مانیں گے۔ لوگوں کو اگر صرف یہ لگے گا کہ ہم ان کی صرف خرابیاں نوٹ کرتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ جب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم ان کی خوبیوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے 34 نمبر کا، یہ ہے غلطی کا تدارک آسان بنائیں۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی فالٹ ہو گیا تو اس کو آسان بنائیں۔ میک اٹ ایزی ٹو ریکٹیفائی اے فالٹ۔ ظاہر ہے کہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے۔ غلطی اگر بڑی ہے، نقصان بڑا ہوگا، 100% اس کی تلافی، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ تو ہو سکتی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی غلطی کو حل جب کرتے ہیں، غلطی کو حل کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خود ایک بڑی غلطی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے نے کوئی غلطی کر دی، اب باپ اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرتا ہے، اتنا ڈانٹتا ہے، اتنا برا کہتا ہے کہ بیٹا مایوس ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ صحیح راستے کی طرف لوٹ آئے، بیٹا اور زیادہ غلطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے یہ احساس دلاؤ کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی کو سدھارا بھی جا سکتا ہے۔ تو جتنا جلدی غلطی کو سدھار لیا جائے، سچائی کی طرف، حق کی طرف لوٹ آیا جائے، اتنا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے
کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو کیسے سدھارتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے جئت ابایعک علی الہجرہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے، وترکت ابوی یبکیان، اور میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب ظاہر ہے ان کی نیت صحیح ہے، جذبہ صحیح ہے، لیکن کام غلط کر کے آئے، والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں۔ اب اس غلطی کو کیسے سدھارنے کی اللہ کے نبی نے کوشش کی۔ آپ نے فرمایا ارجع علیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ اور اپنے والدین کو تم نے جیسے رلایا ہے ویسے ہنسا کر کے آؤ۔ یہ ابو داؤد کی 2528 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول کی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ کے اوپر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا۔ لمبا واقعہ ہے، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت ضرور ہوگا کہ اس سے کتنی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی تکلیف ہوئی حضرت عائشہ کو۔ جھوٹا الزام، بے بنیاد الزام، لیکن منافقین نے اس کا شور مچایا اور دو تین کچھ صحیح لوگ بھی اس کے فیر میں آ گئے، اس کے چکر میں آ گئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ کے پاس آ کر کے بیٹھے، جب حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئی ہیں اور وہاں دن رات وہ روتی رہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر آئے، آ کر کے میرے پاس بیٹھے اور آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے غلطی، اللہ کے نبی کو تو ابھی پوری صورتحال پتہ نہیں ہے، منافقین شور مچا رہے ہیں، آپ کو حضرت عائشہ کی ذات پر اعتماد بھی ہے، لیکن ظاہر حالات کو دیکھ کر کے آپ پریشان بھی ہیں۔ تو اب آپ حضرت عائشہ سے جو بات کہتے ہیں وہ ایک نارمل بات ہے کہ غلطی ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی یا عائشہ فإنہ بلغنی انکی کذا و کذا، اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات سننے کو ملی ہے۔ فإن کنت بریۃ، اگر تم پاک دامن ہو، بری ہو، فسیبرئک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی کو بیان کر دے گا۔ وإن کنت الممت بذنب، اور اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ فإن العبد اذا اعترف بذنبہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، ثم تاب، اور پھر توبہ کر لے، تاب اللہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ بھی غلطی ہو جائے تو غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی ماں سے کہا آپ جواب دیجئے، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دے سکتی۔ اب حضرت عائشہ نے خود جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہتی انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث به الناس، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ لوگ جو باتیں بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ باتیں سنی ہیں۔ ووقر فی انفسکم، اور آپ کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے۔ وصدقتم بہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں پاک دامن ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، لَا تُصَدِّقُونِ بِذَلِكَ، تو آپ لوگ میری بات کو صحیح نہیں سمجھیں گے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں اعتراف کر لوں کسی چیز کا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، لَتُصَدِّقُنِّي، تو آپ لوگ میری بات فوراً مان لیں گے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ واللہ ما اجد لی ولکم مثلا، اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال نہیں پاتی ہوں سوائے یوسف کے باپ کی۔ یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر، اچھا صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم لوگ بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ بس حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہی جملہ دہرا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 2661 اور صحیح مسلم کی 2333 نمبر کی روایت ہے۔ تو غلطی کرنے والا مریض ہوتا ہے، اور مریض کو مریض کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مریض کو ڈانٹ کر کے، ڈپٹ کر کے، برا بھلا کر کے نہیں۔ مریض کو ایسا نہ لگے کہ اس کی غلطی پر آپ خوش ہیں، مریض کو ایسا لگے کہ اس کی غلطی پر آپ کو بھی پریشانی ہے، بلکہ آپ کو اس سے زیادہ اس کی فکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک طبیب بھی تھے، امت کے روحانی امراض
اور امت کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے آپ آئے تھے۔ آپ کی مثال ایک حدیث میں آپ نے خود بیان کی، صحیح بخاری کی 6483 اور صحیح مسلم کی 2284 نمبر کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور دوسرے لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاعت ما حولہ، اور جب آگ سے آس پاس روشنی ہو گئی، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو آگ میں جو پتنگے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے آگ میں جانے لگے، فجعل ينزعهن ويغلبنه، تو وہ آدمی ان پرندوں کو روکنے لگا، لیکن وہ پتنگے، وہ پروانے بار بار اس آگ میں جانے لگے، فیقتحمن فیہا، وہ آگ میں کود رہے تھے، فانا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وہم یقتحمون فیہا، لیکن تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو۔ تو یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی 6483 اور صحیح مسلم کی 2284 نمبر کی روایت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطیوں سے نپٹنے کا طریقہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہوتا ہے۔ کسی کی غلطی اور کسی کے ایرر اور کسی کی مسٹیک سے کو حل کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ میں غلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے 35 نمبر کا، 35 نمبر کا، وہ ہے دوسری رائے، ادر اوپینین۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے چہرے الگ ہیں، لوگوں کی شکلیں الگ ہیں، لوگوں کے مزاج الگ ہیں، لوگوں کے اوپینینز بھی الگ ہیں۔ تمام لوگ، آپ اگر یہ چاہیں کہ سب کی رائے وہی ہو جو آپ کی رائے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کر رہا ہے یا آپ کی نظر میں کوئی غلط ہے تو وہ دشمن نہیں ہے، اس کا نام دشمنوں کی لسٹ میں داخل نہ کر دیں، اپنا خوشگوار تعلقات اس سے جاری رکھیں، یہ سوچ کر کے ٹھیک ہے میری رائے الگ ہے، اس کی رائے الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ولا امرأۃ، کی کبھی کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ولا خادما، کسی نوکر کسی خادم پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں اگر میدان جہاد کی بات ہو تو الگ بات ہے، وہاں آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وما نیل منہ شیء قط، اور آپ کی ذات کے اوپر جب بھی حملہ کیا گیا، فینتقم من صاحبہ، تو آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان ينتهك فی شیء من محارم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے محارم، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر ارتکاب کیا گیا، فینتقم للہ عز وجل، تو آپ نے اللہ کے لیے انتقام لیا۔ یہ صحیح مسلم کی 2328 نمبر کی روایت ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم کو ہماری رائے سے الگ ایک اوپینین ہے، سامنے والے کی ایک الگ رائے، تو ٹھیک ہے بھئی، سب کو اپنی رائے رکھنے کا ادھیکار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے یا ہم اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کریں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا، خط میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر تیسری شکل یہ کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور ہمیں تم جزیہ دو۔ جب ہرقل کے پاس اللہ کے نبی کا یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے تمام پادریوں کو، جن کی بڑی حکومت کے اندر بہت بڑا رول تھا اور ایک پاور تھا ان کے پاس، ان کو جمع کیا، جتنے بشپ تھے، جتنے پادری تھے، اور وہ خط پڑھ کے اس نے سنایا اور کہا کہ آپ لوگ اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ شخص ہماری زمین چھین لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یا تو ہم اس کے دین میں داخل ہو کر کے اس کے پیروکار بن جائیں یا پھر ہم اس کو جزیہ ادا کریں۔ تو اس پر جتنے پادری تھے وہ سب بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا کہ اس دیہاتی کے لیے، اس عرب کے بدو کے لیے ہم اپنا دین چھوڑ دیں، ہم عیسائیت چھوڑ دیں، تم یہ چاہتے ہو؟ تو اس کو جب لگ گیا ہرقل کو کہ یہ جو پادری ہیں یہ میری بات نہیں مانیں گے، ہرقل کو تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن وہ ان پادریوں کے ڈر سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ اس نے کہا میں تو بس آپ لوگوں کو آزما رہا تھا۔ اس کے بعد ہرقل نے، اس کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ اپنی بات کو اور پکا کرنے کے لیے اس نے عرب کے اندر عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا تجیب، تو تجیب کے ایک آدمی کو بلوایا اور اسے کہا کوئی ایسا آدمی لاؤ جو
باتوں کو یاد رکھتا ہو، میموری اچھی ہو اور اس کو عربی زبان آتی ہو، تو میں اسے جو نبی کا خط آیا ہے میں نبی کے خط کا جواب بھجوانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو تجیب قبیلے کا آدمی تھا، وہ ایک قبیلہ وہاں پہ تھا تنوخ نام کا، وہ بھی عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، تو بنو تنوخ کے ایک آدمی کو وہ پکڑ کے لایا اور کہا کہ یہ عربی زبان بھی جانتا ہے، یہ آپ کا کام کرے گا۔ تو ہرقل نے وہ خط اس تنوخی کے، جس کا تعلق قبیلہ تنوخ سے تھا، اس کے حوالے کیا۔ ہرقل نے اپنا خط اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی کے پاس لے کے جاؤ اور ان کی باتوں کو غور سے سنو اور 3 باتوں کو نوٹ کرو۔ پہلی بات یہ دیکھو کہ وہ کیا میرے اس خط کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، دوسری بات یہ دیکھو کہ کیا وہ رات کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، اور تیسری چیز یہ دیکھو کہ کیا ان کی کمر کے پاس کوئی خاص چیز ہے۔ تو تنوخی وہ خط لے کر کے تبوک پہنچا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں وہ پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے بتایا گیا، اللہ کے رسول کے پاس لے کے آیا گیا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل کا خط دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ممن انتا، تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اخو تنوخ، میں تنوخ قبیلے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حل لک فی الاسلام الحنیفیت ملت ابیک ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا جو طریقہ تھا، جو ملت تھی، جو مذہب تھا، کیا اس مذہب میں تمہارا کوئی انٹرسٹ ہے؟ اس نے کہا انی رسول قوم، میں آپ کے پاس ایک قوم کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، وعلی دین قوم، اور میں آلریڈی ایک دین پر قائم ہوں، لا ارجع عنہ، میں اپنے دین سے پلٹ نہیں سکتا، حتی ارجع الیہم، جب تک کہ واپس میں اپنی قوم کے پاس نہ چلا جاؤں۔ فضحک، اللہ کے نبی ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 56 پڑھی ہنستے ہوئے کہ اے نبی، آپ کسی کو جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے اس تنوخی سے پیار سے بات کی، محبت سے بات کی، اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ تیار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو بہت لائٹلی لیا، آپ نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اخا تنوخ، اے تنوخ قبیلے کے بھائی، انی کتبت بکتاب الی کسریٰ، میں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا تھا کسریٰ کو، ایران کے بادشاہ کو، فمزقہ، تو اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا، واللہ یمزقہ ممزقہ و ممزق ملکہ، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھاڑ دے گا اور اس کی بادشاہت کو بھی پھاڑ دے گا۔ اور پھر میں نے ایک خط لکھا تھا نجاشی کو، یہ وہ نجاشی نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا تھا، یہ بعد میں دوسرا نجاشی جو ان کے بعد حبشہ کا بادشاہ بنا تھا، تو اس نے اللہ کے رسول کے خط کو پھاڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھاڑ دے گا اور اس کی حکومت کو بھی پھاڑ دے گا۔ وَكَتَبْتُ إِلَىٰ صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ، پھر میں نے تمہارے مالک کو ایک خط لکھا، اور جب میں نے اس کو خط لکھا فَأَمْسَكَهَا، تو انہوں نے خط کو باقی رکھا، فَلَنْ يَزَالَ النَّاسَ يَجِدُونَ مِنْهُ بَأْسًا مَا دَامَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ، تو جب تک ان کی زندگی میں بھلائی موجود ہے، لوگوں کے اوپر ان کا پاور باقی رہے گا، تمہارے بادشاہ کا پاور باقی رہے گا۔ تو تنوخی اپنے دل میں بولا کہ بادشاہ نے جو کہا تھا کہ 3 باتیں دیکھنا، کیا میرے خط کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، تو خط کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد اس نے خط نکالا جو ہرقل نے خط بھیجا تھا جواب میں، اور اللہ کے رسول کے صحابہ میں حضرت معاویہ وہاں موجود تھے جو اللہ کے رسول کے خط پڑھتے تھے۔ حضرت معاویہ نے خط پڑھا، اس خط میں لکھا تھا تدعونی الی الجنہ، تم لوگ مجھے جنت کی دعوت دے رہے ہو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، فأین النار، تو جہنم کہاں ہے؟ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ این اللیل اذا جاء النہار، سبحان اللہ، ارے جب رات چلی جائے، جب دن آ جائے تو پھر رات کہاں جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ دن کی جگہ پہ رات نہیں ہے، رات کی جگہ پہ دن نہیں ہے، تو دنیا میں جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، جنت اپنی جگہ ہے، جہنم اپنی جگہ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں رات کا ذکر کیا، تنوخی کو دوسری بات یاد آ گئی جو بادشاہ نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان لک حقا، بے شک تمہارا ہمارے اوپر حق ہے، وانک رسول، تم قاصد بن کر کے، ایمبیسڈر بن کر کے، سفیر بن کر کے آئے ہو، تو اگر ہمارے پاس کوئی انعام ہوتا تو ہم تمہیں ضرور انعام دیتے، مگر ہم لوگ خود مسافر ہیں اس وقت اور ریگستان میں سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے
اور انہوں نے خوبصورت کپڑا لا کر کے بطور گفٹ، بطور تحفہ اس تنوخی کو دے دیا۔ اس کے بعد جب وہ چل کے جانے لگا، اللہ کے نبی نے کہا کیا کوئی ان کو مہمان نوازی ان کی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے ان کو کھانا کھلایا، اور جب وہ کھانا سے فارغ ہو کر کے وہ تنوخی جانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کمر کے پاس کا کپڑا اور چادر ہٹائی تو وہاں پہ ابری ہوئی جو کھال تھی، جو مہر نبوت تھی، وہ بھی اس تنوخی نے دیکھ لی، اور کہا کہ وہ تیسری چیز بھی میں نے دیکھ لی جو بادشاہ نے مجھ سے کہی تھی۔ یہ مسند احمد کی 15,655 نمبر کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غلطیوں پر کیسے ٹریٹ کرتے تھے، اور اگر سامنے والا آپ سے الگ ایک اوپینین رکھتا ہے تو آپ اس کا برا نہیں مانتے تھے۔ تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی غلطیاں سدھاریں، مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے سامنے سدھاریں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم نے لوگوں کی غلطی دیکھی، ہم نے سدھارنے کی بات کی، لوگ بعد میں سدھاریں۔ اگر ہمارے سامنے لوگ اپنی غلطی کو نہیں سدھار رہے ہیں تو ہمیں ناراض ہونے کی اور فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کا جو آخری پوائنٹ ہے 36 نمبر کا، یہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ رسپونڈ ٹو مس ٹریٹمنٹ وتھ کائنڈنیس۔ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کا سلوک کرتے ہیں، ہماری مرضی کا سلوک نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی سے مسکرا کے ملے تو جواب میں وہ بھی مسکرا کے ملے، ہو سکتا ہے ہم مسکرا کے ملیں، سامنے والا بالکل کڑوا سا منہ بنا کے ملے، ہو سکتا ہے ہم بڑے خوبصورت انداز میں بات کریں، سامنے والا بدتمیزی سے بات کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی امید میں بات کریں، سامنے والے سے برا ہم کو رویہ سننے کو ملے۔ تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں روزی بانٹی ہے، روزی سب کو برابر نہیں ملی ہے، ایسی اخلاق بھی سب کو برابر نہیں ملے، کسی کو اچھے اخلاق ملے ہیں، کسی کو کم اچھے اخلاق ملے ہیں، کسی کو برے اخلاق ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا منہج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منہج یہ ہے جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ہمیں بتایا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ جو لوگ بدمزاج ہیں ان کا ہم یا تو ان کے مقابلے میں صبر کریں، یا ہم اپنا اچھا سلوک کرتے رہیں، یا پھر تیسرا طریقہ ہے کہ ہم تعلق توڑ دیں۔ تو اس میں جو سیف سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائی کا بدلہ جہاں تک ممکن ہو اچھائی سے دینے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اشعب۔ ایک مرتبہ وہ ایک بزنس مین کے ساتھ، ایک تاجر کے ساتھ سفر پہ گیا۔ اب سفر کے دوران جتنے چھوٹے بڑے کام تھا وہ سارا بیچارہ وہ تاجر کرتا تھا، اور یہ اشعب نام کا آدمی یہ ایک نمبر کا سست اور کامچور تھا، یہ پڑا رہتا تھا۔ راستے میں ایک جگہ دوپہر کے کھانے کے لیے یہ لوگ اترے تو اب اس تاجر نے کہا کہ بھائی اٹھو، چلو لکڑیاں چل کے جمع کرو، میں گوشت بناتا ہوں۔ تو اب یہ اشعب بولا، جو بالکل آرام سے پورا سفر کر کے آیا، بولا ارے نہیں بھائی میں سفر کر کے آیا ہوں، میں بالکل تھکا ہوا ہوں۔ تو بیچارہ وہ تاجر جو تھا وہ لکڑیاں اکٹھا کر کے لایا، اس کے بعد بولا چلو بھائی اب آگ لگا دو، آگ جلا دو۔ کہا ارے نہیں میں آگ نہیں جلا سکتا، میں آگ جلاتا ہوں نا تو دھواں کے قریب جانے سے میرے سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کہا اچھا۔ اس تاجر نے آگ بھی جلا دی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا اچھا چلو گوشت بنانے میں میری مدد کرو۔ تو اس نے کہا ارے نہیں میں گوشت نہیں بنا سکتا، میرے ہاتھ میں چھری لگ گئی۔ تو اس بیچارے تاجر نے اکیلے گوشت بنایا۔ جب گوشت بنا لیا تو اس نے کہا چلو اب اٹھ کر کے اسے کم سے کم ہانڈی میں ڈال کے پکا تو دو۔ کہا بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، ہانڈی میں گوشت ڈالوں گا، بار بار ہانڈی میں دیکھنا پڑے گا اور میں یہ کر نہیں پاؤں گا۔ تاجر نے اکیلے کھانا بنایا، پکایا۔ اس کے بعد جب کھانا بن کے تیار ہو گیا تو کہا کہ اشعب اب چلو کم سے کم دسترخوان بچھا دو، پلیٹیں لگا دو، ہم لوگ کھانا نکال لیں۔ کہا بھائی میرا جسم بہت بھاری ہے، میرا بدن بہت بھاری ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس تاجر نے دسترخوان بھی لگا دیا، پلیٹیں بھی سجا دی، کھانا بھی لگا دیا۔ کہا اٹھو اب کھا لو۔ کہا کہ بھائی اب تک میں آپ کی بات نہیں مان رہا تھا، مگر میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، میں یہ بات آپ کی ضرور مانوں گا، اور اس نے کھانا کھایا۔ تو یہ ہوتے ہیں بعض لوگ، اشعب جیسے لوگ۔ ہمیں زندگی میں اشعب جیسے لوگوں سے بھی سامنا کرنا پڑے گا، پالا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو جو ہے ہم اگر ٹریٹ کرنا ہو تو اپنا دل ہم بڑا کر لیں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی آپ کا پالا پڑا جنہوں نے آپ کے ساتھ برا چاہا۔ ایک صحابی ہیں فضالہ بن عمیر،
یہ صحابی تھے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ اسلام ان کے دل میں پوری طریقے سے نہیں بیٹھا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کی. ان کے دل میں اللہ کے نبی کے قتل کا خیال آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے، اس ارادے سے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دے. یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا فضالہ تم ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا کنت تحدث بہ نفسک، سچ بتاؤ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا شیء، کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، کنت اذکر اللہ، طواف کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی ہنس پڑے. آپ نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، غلط خیال ہے تمہارے دل میں، اللہ سے استغفار کرو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، فسکن قلبہ، ان کے دل کو سکون ملا. اس کے بعد فضالہ کہتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری، اللہ کے نبی نے جیسے ہی میرے سینے سے اپنا ہاتھ اٹھایا، حتی ما من خلق اللہ شیء احب الی منہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر مجھے کسی سے ہو گئی تو آپ سے ہو گئی. نبی کا ہاتھ میرے سینے پر پڑا اور میرے دل کی کیفیت بدل گئی. اس کے بعد جب فضالہ واپس لوٹے تو ان کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جس عورت سے ان کا پہلے تعلق تھا، اسلام قبول کرنے کے پہلے ان کا تعلق تھا. تو اس عورت نے کہا ہلم الی الحدیث، آؤ فضالہ چلو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. تو فضالہ نے شاعری کے انداز میں کہا قالت ہلم الی الحدیث فقلت لا یأبی علیک اللہ والاسلام. اس عورت نے کہا کہ آؤ باتیں کریں، تو میں نے کہا نہیں، نہ اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں نہ اسلام اس کی اجازت دیتے ہیں. لو ما رأیت محمدا وقبیلہ بالفتح یوم تکسر الاصنام. اے عورت تو کاش وہ منظر دیکھتی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے اور بتوں کو توڑا جا رہا تھا. لرأیت دین اللہ اضحی بینا والشرک یغشا وجہ الظلام. تو تم دیکھتی کہ اللہ کا دین آج ظاہر ہو چکا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا. آپ اپنے برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر کے لوگوں کا دل جیت لیا کرتے تھے. طائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کے اوپر پتھر مارے گئے، آپ کے پیروں سے خون رس رس کر کے بہنے لگا، مگر جب پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کے آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دے دیں، ذالک فیما شئت، ان کے بارے میں آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ اجازت دے دیں میں ان کے اوپر دونوں پہاڑوں کو رکھ دیتا ہوں، ان کو پیس دیتا ہوں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی 3231 اور صحیح مسلم کی 1795 نمبر کی روایت ہے. آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھے امید ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی اور وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی. تو اس پوائنٹ کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی گھٹیا آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے، تو آپ اپنے اخلاق کو گندہ مت کیجیے، آپ اپنے کیریکٹر کو اعلیٰ رکھیے، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیے، کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ دل میں کینہ اور کپٹ نہیں رکھتا ہے. تو یہ 36 نمبر کے پوائنٹ تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے کے پوائنٹس اگلے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.